السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور حاضرین مجلس سامعین نظام، آج کے خطبے میں شیخ محترم نے پڑوسیوں کا حقوق، ان پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کا حکم بیان فرمایا۔ شیخ محترم نے اپنے خطبے کا آغاز ان الفاظ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کا حکم فرماتا ہے۔ قرآن اور اسلام کا یہ حکم ہے کہ آپس میں دین کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ شیخ محترم نے خطبے کے آغاز میں قرآن کریم کی اس آیت کا تلاوت فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، یعنی مل جل کر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہا کرو، آپس میں اختلافات نہ پیدا کرو، لڑائی جھگڑے نہ کیا کرو۔ اور اسی طریقے سے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ آپس میں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، اور اسی طریقے سے گناہ کے کاموں میں مدد نہ کیا کرو۔ اسی طریقے سے دشمنی وغیرہ کے لیے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے غرض سے کسی اور کی مدد نہ کیا کرو۔ تو لہذا ہمیں اسلام محبت اور اتحاد کی دعوت دیتا ہے، اور ایمان والے کے لیے سب سے بڑی مدد تعاون یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے، حسن سلوک کے ساتھ رہا کرے۔ دین اسلام کے اندر پڑوسیوں کا بڑا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احادیث کے اندر پڑوسیوں کے حقوق کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ کرو، احسان کے ساتھ پیش آؤ، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اسی طریقے سے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، چاہے وہ پڑوسی رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، اگر پڑوسی رشتہ دار ہے تو اس کا بھی حکم ہے قرآن کریم کے اندر، اور جو پڑوسی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی ہمارا ان سے رشتہ نہیں ہے مگر صرف وہ پڑوس ہے، تو پھر بھی اس کا ہم حق ادا کرنا ہے۔ اسی وجہ سے شیخ محترم نے پڑوسیوں کے 3 قسمیں بیان فرمائے۔ ایک پڑوسی وہ ہے جس پر ایک حق ادا ہوتا ہے کہ اس کا ایک ساتھ ایک حق ادا کرے، وہ پڑوسی غیر مسلم ہے مگر پڑوس ہے، تو پڑوس ہونے کی وجہ سے اس کا حق ادا کرے۔ دوسرا پڑوسی وہ ہے جس کے 2 حقوق ہی، وہ پڑوسی مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک ہے پڑوسی کا حق، دوسرا اسلام کا حق، جو اسلامی بھائی کہلاتا ہے تو لہذا اس کا حق، اور تیسرا پڑوسی جس کے 3 حقوق ہی، وہ پڑوسی وہ ہے جو پڑوس ہونے کے ساتھ رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو لہذا اس کے لیے 3 حقوق ہی، تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارا مرتبہ ہو، اللہ کے قریبی بننے ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرے، اچھا سلوک کرے، ان کے حق کو ادا کرے۔
اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے اللہ کے نزدیک جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اچھا ہو، اور اسی طریقے سے تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا ہو، بہتر ہو۔ تو لہذا اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے نزدیک ہم اچھے بنے، بہتر بنے، تو ہمیں ضروری ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اور اسی طریقے سے انسان کی نیک بختی کے 4 علامتیں ہیں کہ خوش بخت ہے وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 4 نعمتوں سے نوازا۔ ان میں سے ایک نیک بیوی جسے ملی، یعنی فرما بردار، اچھے اخلاق والی دیندار بیوی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ انسان کی خوش بختی کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہم سفر ساتھی اچھا ملا، تو جو سفر میں ساتھی نیک ہو تو وہ بھی انسان کی خوش بختی کی علامت ہے کہ جو ساتھی نیک ہوگا تو ہر برے وقت میں وہ کام آئے گا، جب ضرورت پڑی تو وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے۔ تو نیک ساتھی کا سفر کا ساتھی بننا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، انسان کی خوش بختی کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے کہ نیک پڑوسی کا ملنا، اگر پڑوسی اچھا اخلاق والا ہے، نیک آدمی ہے، نیک، تو اس سے کبھی پڑوسی سے دوسرے پڑوسی کو ضرر نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ اس سے ہر مشکل وقت میں نیک آدمی اگر اچھے اخلاق والا ہے تو وہ کام آئے گا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے کشادہ گھر، جس گھر کے اندر انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہوں، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور خوش بختی کی علامت ہے۔ اس کے برخلاف بدبختی اور بدبختی کی 4 علامتیں ہیں اس کے الٹا، کہ یہ بری بیوی کا ملنا جو بد اخلاق ہو، ایسی بیوی کا ملنا جو دین سے دور ہو، دیندار نہ ہو، تو یہ بھی انسان کی بدبختی کی علامت ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان جتنا بھی کوشش کرے، جتنا بھی کما کر لائے، تو اس کے زبان پر ہمیشہ ناشکری ہی رہے گی، تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے برے ساتھی کا ملنا سفر کا، اس سے تو کوئی نیکی کی امید نہیں، الٹا اس کے ذریعے سے ضرر پہنچنے کا امکان ہے، تو یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے برا پڑوسی جس کے اخلاق اچھے نہ ہو، نیک نہ ہو، تو اس سے بھی کوئی نیکی کی امید نہیں، الٹا اس سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایسا گھر جس میں انسان کی ضرورتیں پورے نہ ہو، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ تو لہذا میرے محترم بزرگوں، ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنا پڑوس تمہارے ضرر سے محفوظ نہ ہو، کسی طریقے سے اپنے پڑوس کو تکلیف نہ پہنچائے، ضرر نہ پہنچائے، چاہے زبان کے ذریعے سے اکثر ہوتا ہے جب آپس میں ہم پڑوسی بن کے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں پیش آتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو ضرر نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ برداشت کرنے اور تحمل اور صبر کرنے اور احسان کرنے والے بنے۔ تو لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم فرماتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، احسان کا ساتھ پیش آئے، اچھا سلوک کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں فرمایا جو نفلی نمازیں بھی پڑھا کرتی تھی اور نفلی روزے بھی رکھا کرتی تھی، عبادت گزار تھی، مگر اس کی زبان سے اس کی پڑوس محفوظ نہ تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے، کہ جس کے پڑوس محفوظ نہ اس کی تکلیف سے، تو یہ اس کے نوافل اس کے لیے کچھ کام نہیں آئیں گے، بلکہ وہ جہنمی ہے۔ برخلاف وہ دوسری عورت جو زیادہ نوافل نہیں پڑھتی تھی، زیادہ نوافل روزے نہیں رکھتی تھی، مگر فرائض ادا کرنے کے ساتھ کبھی اپنے پڑوس کو تکلیف نہ پہنچاتی تھی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ تو لہذا میرے محترم بزرگوں، ہم میں سے اکثر اپنے پڑوسیوں کو زبان کے ذریعے سے تکلیف دے دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور ان کی برائیاں لوگوں کے سامنے پھیلاتے پھرتے ہیں۔ تو جیسے کہ شیخ نے کہا، اس کا حق کس نے دیا ہے ہمیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برا برتاؤ کریں، ان کی غیبت کریں اور اپنے زبان کے ذریعے سے ان کے لیے برے الفاظ کہیں،
کہ یہ ایسی ہے ویسی کرتی ہے ایسی کرتی ہے، اس کا ہم کو کس نے دیا ہے؟ اگر وہ کچھ برا کرتے ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کی برائی کو پھیلاتے پھرے؟ تو لہذا ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں۔ اسی وجہ سے کہ انسان کی جو سب سے زیادہ نیکیاں برباد ہوگی بہت سارے نیکیاں کرنے کے باوجود، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے پہاڑوں کے برابر نیکیاں کر کر جب اللہ کے پاس حاضر ہوگا، مگر حقدار اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ دوسروں کی برائی کیا ہوگا، زبان کے ذریعے سے غیبت کی ہوگی، چغلی کی ہوگی، تو تمام نیکیاں ان حقداروں کو دے دیا جائے گا اور یہ مفلس بن کر رہ جائے گا۔ تو لہذا اپنی زبان کی بالکل حفاظت کریں کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ کسی دوسرے کو تکلیف نہ دیں، اور خاص طور پر پڑوسیوں کو۔ اور اسی وجہ سے ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، کسی بھی طریقے سے انہیں تکلیف نہ پہنچانے کا ہمیں حکم ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد کہ اپنے اولاد کو قتل کرنا، یعنی ان کو کھانے پینے کی چیزیں دینے سے روکنا، ان پر خرچ نہ کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برا معاملہ کرنا، ان کو ستانا، انہیں تکلیف دینا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو لہذا میرے محترم بزرگوں، ہمیں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر ہم اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیں گے تو میرے محترم بزرگوں، اللہ کی ناراضگی ہم مول لینے والے بن جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، اب دو پڑوسی ہیں تو سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں تو میں کس کا حق ادا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پڑوسی تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہے تو سب سے پہلا اس کا حق ہے، اس کا حق ادا کرو۔ تو لہذا جو سب سے زیادہ قریب ہے تو پہلے اس کا حق ادا کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے جو بھی نیک کام ہم کرتے ہیں اس پر غرور نہ کرے، اور سامنے والے کو کمزور اور اسے حقیر کی حقارت کی نظروں سے نہ دیکھا کرے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کہ میں بڑا مطیع ہوں، بڑا اطاعت کرنے والا، بڑے نیکیاں کرنے والا ہوں، تو اور سامنے والے کو یہ کچھ نہیں کرتا، حقارت سے بالکل نہ دیکھے، بلکہ جو توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیک کام کرنے کی دی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیک کام کرنے کی ہمیں توفیق دی اسے قبول بھی فرما لے۔ تو لہٰذا ایک سچے ایمان والے کی صفت یہ ہوتی ہے، وہ ہر نیکی کرنے کے بعد اس کے اندر تواضع اور بڑھتی ہے، وہ تواضع کرتا ہے اور اس بات کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ جو تو نے مجھے توفیق دی نیک کام کرنے کی تو اسے تو قبول بھی فرما لے، اور اس پر وہ تکبر نہیں کرتا، وہ غرور نہیں کرتا۔ تو لہذا اس چیز سے بھی بچیں کہ جو بھی نیک کام ہم کرتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں، اور اسی طریقے سے اس پر غرور اور تکبر نہ کرے، اور سامنے والے کو ہم کمزور نہ سمجھے اس کے اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، اور اسے حقیر نظروں سے نہ دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایمان والے کا اگر ایک بھی عمل پسند آ جائے گا، ایک ہی چھوٹا سا کام بھی پسند آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول بن جائے گا۔ تو لہٰذا ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ وہ اللہ کے نزدیک نیک ہے یا بد ہے؟ تو لہٰذا اس کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے۔ تو لہٰذا ہم کسی دوسرے کو حقارت کی نظروں سے نہ دیکھیں، بلکہ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق دی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اسی طریقے سے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جیسے بھی ہو سکے اس نے سلوک کرنے کا، مثال کے طور پر ان کے تکلیف کے اندر، ان کے درد کے اندر ہم بھی شامل ہونا۔ اگر کہ کسی گھر کے پڑوسی گھر کے اندر میت ہو گئی تو ہم جنازے کے اندر شریک ہونا، کفن دفن کے اندر شریک ہونا، تو لہذا ہر دکھ درد کے اندر شریک ہونا، ان کا کر تسلی دینا یہ پڑوسیوں کا حق ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر خوشی کے موقع پر انہیں شامل فرمانا اور اپنے خوشیوں کے اندر انہیں شامل فرمانا یہ پڑوسیوں کا حق ہے۔ جس طریقے سے بھی ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکے اچھا معاملہ کرے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ تو گناہ ہے، مگر جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو گناہ کرتا ہے،
مثال کے طور پر پڑوسیوں کے اندر چوری کرنا یہ دوسرے گھروں کے 10 گھروں کے اندر چوری کرنے سے زیادہ گناہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے پڑوسیوں کے ساتھ برا معاملہ کرنا یہ گناہ کے اندر سب سے باہر گناہ کرنے سے زیادہ میرے محترم بزرگ اس کا وبال ملے گا۔ تو لہٰذا ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، حسن سلوک کرے، اور انہیں ہر ممکن ہم کوشش کریں کہ تو کسی طریقے سے ہمارے وجہ سے اپنے پڑوسیوں کو کوئی تکلیف ضرر نہ ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حق ادا کرنے والے بنے، اچھا سلوک کرنے والے بنے، اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔